الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی رعنائی. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے. ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت میں نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں بھرا ہوا تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انہیں صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، تو ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ انقلاب دہر کا وہ روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا وہ روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا؟ وما علینا الا البلاغ.